مورنیا سلانیوں اس وقت عورت نہیں معلوم ہو رہی تھی اور نہ ہی اس کے خد و خال میں نسوانیت کا شائبہ رہ گیا تھا۔ وہ اس دیسی آدمی کو بھوکی شیرنی کی طرح گھور رہی تھی جس کے سامنے ایک کرسی میں رسی سے جکڑا بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دیسی آدمی اور بھی تھا، لیکن وہ مورنیا کے آدمیوں کے ساتھ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا بے تعلقانہ انداز میں سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا۔ بتاؤ، مورنیا گرجی، ہڑتال کیوں ناکام ہوئی تھی؟ میں نہیں جانتا، کرسی میں بندھے ہوئے آدمی نے جواب دیا۔ آرٹامانوف۔ مورنیا نے آرٹامانوف کی طرف دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا۔ ہاں میڈم، اس کے بازوؤں پر خنجر کی نوک سے انقلاب لکھو۔ آرٹامانوف جیب سے ایک بڑا سا چاقو نکال کر دیسی کی طرف بڑھا اور دیسی ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، تم مجھے خوف زدہ نہیں کر سکتے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آرٹامانوف نے چاقو کی نوک اس کے بازو میں اتار دی۔ دیسی نے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ اب وہ خاموش ہو گیا تھا، بالکل بے حس و حرکت، صرف اس کی آنکھوں سے تکلیف کا احساس کا اظہار ہو رہا تھا۔ بس اب ہٹ جاؤ، مورنیا بولی۔ آرٹامانوف نے چاقو ہٹا لیا۔ دیسی کی آستینوں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ اب بتاؤ، مورنیا نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں، اب میں ضرور بتاؤں گا، سنو، دیسی دانت پیس کر بولا، میں تمہارے ساتھ تھا، میں اپنی زندگی سے کھیلا ہوں، میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، لیکن اب تمہاری پول کھل چکی ہے۔ تمہاری تنظیم کا دعویٰ ہے کہ ساری دنیا کے آدمیوں کے بے خواہ ہو، لیکن یہ دعویٰ ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ تمہاری تنظیم ساری دنیا میں ایک مخصوص قسم کا انقلاب لانا چاہتی ہے، محض اس لیے کہ دنیا کے کسی گوشے میں اس کے مخالف نہ رہ جائیں، اور وہ ملک ساری دنیا پر اپنی چودراہٹ قائم کرے جو اس تنظیم کا مرکز ہے۔ آرٹامانوف، مورنیا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اس کی ران پر انقلاب لکھو۔ آرٹامانوف نے اس کی رانوں پر چاقو کی نوک سے وہی عمل شروع کر دیا۔ دیسی اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے پتھر کے بت کی طرح مورنیا کو گھور رہا تھا۔ اب کیا کہتے ہو؟ مورنیا نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں تم پر تھوکتا ہوں، دیسی نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، تم سچ مچ جہنم کی رکاسا ہو۔ آرٹامانوف، اس کے داہنے کان کا نچلا حصہ کاٹ دو، مورنیا نے اتنے پرسکون انداز میں کہا جیسے وہ اسے انعام دلوا رہی ہو۔ آرٹامانوف نے اس کے داہنے کان کی لو اڑا دی۔ دیسی اپنی چیخ کسی طرح نہ روک سکا۔ مورنیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آرٹامانوف کو الگ ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ دیسی کے کان سے خون کی دھار نکل کر گردن پر پھیل رہی تھی۔ تم اپنی زندگی سے کیوں بیزار ہو؟ اس دیسی نے کہا جو دور کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ بائی، زخمی کراہا، خدا تمہیں عقل دے، ایک دن تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، مگر اس وقت چاقو تمہارے اپنے ہی کسی بھائی کے ہاتھ میں ہوگا۔ ملک و قوم سے غداری کرنے والے کا یہی انجام ہونا چاہیے، اور میں تو خوش ہوں کہ مجھے انہی لوگوں کے ہاتھوں سزا مل رہی ہے جنہوں نے مجھے بہکایا تھا۔ خاموش رہو، مورنیا چیخی، تمہاری ہڈیوں پر سے ایک ایک بوٹی کر کے گوشت اتارا جائے گا، یہ بھی کر کے دیکھ لو، لیکن تمہیں ہڑتال کی ناکامی کے اسباب نہیں معلوم ہو سکیں گے، تم مجھے مار ڈالو تب بھی۔ آرٹامانوف، دوسرے کان کی لو بھی اڑا دو۔ اس بار دیسی کے منہ سے ایک طویل چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ موسیو ارشاد، مورنیا نے دوسرے ہی دیسی کو مخاطب کیا۔ ہاں میڈم، اب کیا صورت اختیار کی جائے؟ کوئی بھی نہیں، وہ ہرگز نہیں بتائے گا۔ خیر، پرواہ نہیں، مورنیا نے لاپرواہی سے کہا۔ آرٹامانوف، اسے ختم ہی کر دو۔ آرٹامانوف بے ہوش آدمی کی طرف پھر بڑھا۔ ٹھہرو، ارشاد چیخا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ اچھل کر دور جا کھڑا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ آرٹامانوف پلٹ کر گرایا۔ تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، اس سے پہلے میں مروں گا۔ میں نے تمہارے انقلاب کی تصویر دیکھ لی اور اب میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں، کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ موسیو ارشاد، تم پاگل ہو گئے ہو، مورنیا نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، اب ہوش میں آیا ہوں، پاگل تو پہلے تھا۔ بہتری اسی میں ہے کہ اسے کھول دو اور میں اسے یہاں سے لے جاؤں، یوں کہ میری ہی بدولت یہ تمہاری گرفت میں آیا تھا۔ آرٹامانوف، موسیو ارشاد کا کہنا مانو، مورنیا نے نرم لہجے میں کہا۔ آرٹامانوف جھک کر کرسی کی گرہیں کھولنے لگا۔ یہ ایک نفسیاتی لمحہ تھا۔ ارشاد کی تمام تر توجہ آرٹامانوف کی طرف تھی اور وہ اس لمحہ یہ بھول گیا تھا کہ وہاں کئی دوسرے آدمی بھی ہیں۔ اچانک مورنیا کے ساتھیوں میں سے ایک نے ارشاد پر چھلانگ لگائی اور ایک فائر ہوا اور سامنے والی دیوار کا بہت سا پلاسٹر ادھر کر فرش پر آ رہا۔ ریوالور ارشاد کے ہاتھ سے نکل کر کئی فٹ اونچا چھڑ گیا۔
وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ پڑے تھے۔ ارشاد اس غیر ملکی سے زیادہ طاقتور نہیں معلوم ہوتا تھا۔ نکھلوف، گلا گھونٹ دو اس کا، مورنیا نے کہکا لگایا، لیکن اچانک خود اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آوازیں نکلنے لگی، کیونکہ اس کی گردن میں دیکھنے والوں کو ایک پھندا پڑا ہوا نظر آیا۔ رسی کا دوسرا سرا روشن دان تک پہنچ کر غائب ہو گیا تھا۔ وہ بکھلا کر اس کی طرف دوڑے، حتیٰ کہ وہ آدمی بھی اچھل کر الگ ہٹ گیا جو ارشاد سے گتھا ہوا تھا۔ مورنیا کے پیر زمین سے تقریباً ایک بالشت اونچے تھے اور اس نے دونوں ہاتھوں سے رسی پکڑ رکھی تھی، ورنہ اس کی گردن کبھی کی ٹوٹ چکی ہوتی۔ گردن پر پھندے کا زور نہیں پڑ رہا تھا، وہ اسی طرح لٹکی ہوئی ہسٹیائی انداز میں چیختی رہی۔ عمران نے رسی کا دوسرا سرا اوپری منزل کے ایک ستون کے گرد لپیٹ کر گرا لگا دی تھی۔ عمارت میں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور اس نے یہ حرکت محض اس لیے کی تھی کہ وہ انہیں اس چکر میں پھنسا کر نہایت اطمینان سے ان کے باہر نکلنے کے سارے راستے مسدود کر دے۔ اور در حقیقت ہوا بھی یہی۔ وہ سب مورنیا کو پھندے سے نجات دلانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے، اور عمران نے نیچے اتر کر اس کمرے کے سارے دروازوں کو باہر سے بند کرنا شروع کر دیا۔ اندر والوں کو اس کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ اب ایسی صورت میں عمران ان سے تنہا بھی نپٹ سکتا تھا، لیکن اس نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی۔ اگر وہ اب بھی محکمہ سراغ رسانی سے باقاعدہ طور پر منسلک ہوتا تو شاید کچھ نہ کچھ کر بھی گزرا ہوتا۔ اب تو اسے بہرحال کیپٹن فیاض کی آمد کا منتظر رہنا تھا۔ او گدھے آٹامنوف، مورنیا چیخی، رسی کو کاٹتا کیوں نہیں؟ او ہاں ٹھیک۔ آٹامنوف اس طرح اچھل پڑا جیسے ابھی تک سوتا رہا ہو۔ دوسرے لمحے میں وہ ایک کرسی پر کھڑا ہو کر رسی کاٹ رہا تھا۔ ارشاد کے ہاتھ سے نکلا ہوا ریوالور اب بھی فرش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ کھسکتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ ابھی رسی نہیں کٹی تھی کہ ایک فائر ہوا اور آٹامنوف کرسی سے اچھل کر نیچے فرش پر آ پڑا۔ جھٹکا جو لگا تو آدھی کٹی ہوئی رسی ٹوٹ گئی اور اس چیز نے مورنیا کی جان بچا لی، ورنہ دوسری گولی اس کے سینے میں پیوست ہوتی۔ وہ بھی آٹامنوف ہی کے قریب گری، لیکن آٹامنوف پھر نہیں اٹھ سکا۔ وہ دم توڑ رہا تھا کیونکہ گولی اس کی پیشانی میں لگی تھی۔ ارشاد کا کہکا بڑا خوفناک تھا، لیکن اس نے تیسرا فائر نہیں کیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر کسی کی ہمت نہ پڑی کہ وہ آگے بڑھتا۔ ارشاد دروازے کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کچھ سجائی نہ دے رہا ہو۔ کٹی ہوئی رسی کا پھندا اب بھی مورنیا کی گردن میں تھا، اور شاید اب اسے اس کا احساس ہی نہیں رہ گیا تھا کہ آنکھوں میں اس وقت بڑی خوفناک قسم کی چمک نظر آ رہی تھی۔ کتیا سنو، اچانک ارشاد گرایا، یہاں اس ملک میں تمہارے ناپاک ارادے کبھی شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں کی فضا میں ایسا معاشرہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا جو خدا کے وجود سے خالی ہو، اور اب تم بھی جاؤ۔ ارشاد نے جواب دیا، لیکن مورنیا اس سے پہلے ہی زمین پر گر چکی تھی۔ اس کی چیخ نے ارشاد کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ فرش پر گر کر مردہ آٹامنوف کی جیبیں ٹٹول رہی ہے۔ اور تم سب، ارشاد نے مورنیا کے دوسرے ساتھیوں سے کہا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس ریوالور میں اب صرف 2 ہی گولیاں رہ گئی ہیں۔ میری جیب میں ابھی ایک اور ریوالور ہے، یہ دیکھو۔ اس نے دوسرا ریوالور جیب سے نکال کر انہیں دکھایا۔ مورنیا نے مردہ آٹامنوف کی جیب سے ایک عجیب وضع کی چیز نکالی تھی۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے اس کا رخ ارشاد کی طرف کر دیا۔ عمران سارے دروازوں کی مضبوطی کے متعلق اطمینان کر کے صدر دروازے کی طرف چل پڑا۔ وہ بہت بے صبری سے کیپٹن فیاض کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھی صدر دروازے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس نے فائروں کی آوازیں سنی، اور وہ اندر کے کسی حصے سے آتی معلوم ہوتی تھی۔ وہ الٹے پاؤں واپس ہوا، کچھ دور یوں ہی چلتا رہا، پھر دوڑنے لگا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے پہلے ہی ان دونوں دیسیوں کا انتظام کر لینا چاہیے تھا۔ اس بار کے دونوں فائروں کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ختم کر دیے گئے۔ پھر جیسے ہی وہ اس کمرے کے دروازے تک پہنچا، اس نے تیسرے فائر کی آواز سنی اور ساتھ ہی مورنیا کی چیخ بھی سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے میں اس کی آنکھ دروازے کی جری سے جا لگی۔ سامنے 7-8 آدمی اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑے تھے۔ آٹامنوف کی لاش بھی دکھائی دی، جس کے سر کے گرد بہت سا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا، اور اس نے مورنیا کو اس کی جیب سے کوئی چیز نکالتے دیکھا، اور ارشاد اسے نہیں دکھائی دیا کیونکہ وہ اسی دروازے کے قریب دیوار سے ملا ہوا بیٹھا تھا۔ بے ہوش دیسی اب بھی کرسی میں جکڑا ہوا تھا۔ عمران نے اندازہ کر لیا کہ دوسرا دیسی یقیناً زندہ ہے اور اسی نے سامنے والے آدمیوں کے ہاتھ اٹھوا رکھے ہیں، لیکن مورنیا کی حرکت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔
یہ بات تو پہلے ہی اس پر واضح ہو گئی تھی کہ فائر مونیا پر کیا گیا تھا، کیونکہ چیخ اسی کی تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسری عورت کمرے میں نہیں تھی۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید مورنیا مردہ آٹمنوف کی جیب سے ریوالور نکال رہی ہے اور بے خبری میں اس آدمی پر فائر کر دے گی جس نے اس کے ساتھیوں کے ہاتھ اٹوا رکھے ہیں۔ لیکن اس کی توقع کے خلاف مورنیا نے اس کی جیب سے سیاہ رنگ کا ایک چپٹا سا ڈبہ نکالا جس کی لمبائی 6 انچ سے زیادہ نہ رہی ہوگی اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ 3-4 انچ۔ پھر اس نے اس کا ایک سرا دروازے کی طرف گھماتے دیکھا۔ دفعتاً ایک خیال بجلی کی سی سرعت کے ساتھ اس کے ذہن میں آیا اور وہ بے اختیار چیخنے لگا، روشی، روشی ڈارلنگ، تم کہاں ہو؟ یہ آٹمنوف کتا تمہیں کہاں لے گیا؟ مورنیا نے عمران کی آواز سنی اور ڈبہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ارشاد بھی اس کی آواز پر چونک پڑا تھا۔ اب اسے اس کا بھی احساس ہوا کہ مورنیا زندہ ہے اور اس نے سیاہ سی چیز کی بھی ایک جھلک دیکھی جو مورنیا کے ہاتھ سے گری۔ وہ بھی اسے ریوالور سمجھا۔ کھڑی ہو جاؤ مورنیا، ورنہ گولی مار دوں گا، ارشاد چیخا۔ مورنیا بکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈبہ آٹمنوف کی لاش پر پڑا ہوا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے ہاتھ ان کے رومالوں اور ٹائیوں سے باندھ دو، ارشاد بولا، اور پھر اس نے ریوالور کا رخ دروازے کی طرف کرتے ہوئے کہا، تم جو کوئی بھی ہو باہر ہی ٹھہرو، اگر اندر آئے تو موت ملے گی۔ میں اپنی بیوی کی تلاش میں ہوں، عمران نے رو دینے کے لہجے میں انگریزی میں کہا۔ یہ لوگ اسے بہکا کر یہاں لائے ہیں۔ پھر اردو میں بولا، شاباش، گھبرانا نہیں، میں CID کا آدمی ہوں، ہو سکے تو وہ ڈبہ، مگر نہیں، اس پر صرف نظر رکھو، کوئی اٹھانے نہ پائے، اور اپنا ریوالور ہٹا لو۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ دھیمی آواز میں جواب ملا، اس کی گردن میں نے ہی پھندا ڈالا تھا۔ مورنیا کسی وحشت زدہ ہرنی کی طرح ارشاد کو گھور رہی تھی۔ ارشاد نے دوسرے ریوالور کا دستہ مار کر چٹکنی گرا دی اور عمران اس طرح اندر گھستا چلا گیا جیسے غیر متوقع طور پر دروازہ کھلنے کی بنا پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا ہو، اور پھر وہ آٹمنوف کی لاش پر گر پڑا۔ اس پر سے اٹھا تو ڈبہ اس کی جیب میں داخل ہو چکا تھا۔ کیا تم سب کینچوے ہو؟ دفعتاً مورنیا نے اپنے آدمیوں کو لڑکارا، اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے ان سب کی بے ہوشی رفع ہو گئی ہو۔ 2 فائر ہوئے لیکن وہ آندھی کی طرح ارشاد پر گرے تھے۔ ارشاد کے فائر خالی گئے تھے۔ عمران نے مورنیا کی گردن میں لٹکی ہوئی رسی کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور وہ اس پر آ گری۔ عمران اسے اس کے ساتھیوں کی طرف گھماتا ہوا چیخا، ہٹ جاؤ، الگ ہٹ جاؤ، ورنہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا مگر پرواہ نہ کی۔ ارشاد نے پھر فائر کیا۔ ایک زخمی ہو کر گرا، لیکن کب تک؟ انہوں نے اسے جلد ہی بے بس کر کے دونوں ریوالور اپنے قبضے میں کر لیے۔ وہ ریوالوروں کی نالیں عمران کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور وہ مورنیا کی گردن دبوچے ہوئے کہہ رہا تھا، فائر کرو، اس طرح پہلے یہ مرے گی، بعد کو میری باری آئے گی۔ ریوالور خالی کر کے میری طرف پھینک دو، ورنہ میں اس کا گلا گھونٹتا ہوں۔ عمران مورنیا سمیت پیچھے کی طرف کھسکتا ہوا دیوار سے آ لگا تھا، اور اب اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس پر فائر کریں گے تو پہلے مورنیا ہی شکار ہوگی۔ تم بالکل گدھے ہو، ارشاد اردو میں بڑبڑا رہا تھا، سارا کھیل بگاڑ دیا۔ اگر میں کھیل نہ بگاڑتا تو تمہارا کھیل کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اچانک بے شمار دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں عمارت میں گونجنے لگی۔ پھر وہ لوگ سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ مسلح پولیس کے سپاہی اس کمرے میں گھس پڑے۔ 2-3 فائر پھر کمرے میں گونجنے لگے، لیکن آنے والے تعداد میں ان غیر ملکیوں سے کہیں زیادہ تھے۔ 2 کانسٹیبل زخمی ضرور ہو گئے، لیکن مجرموں سے ایک بھی بچ کر نہ نکل سکا۔ پھر وہ عمران کی طرف متوجہ ہوئے اور عمران زور سے چیخا، اے خبردار، ادھر پردہ ہے۔ ابھی 4 بجے تھے کہ عمران کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی بڑی شد و مد کے ساتھ فلیٹ کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ عمران کی للکار پر جو آواز آئی وہ کیپٹن فیاض کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا مصیبت میں پھنسا دیا تم نے؟ فیاض نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ آدمی جس کا نام تم نے ارشاد بتایا تھا وہ تو پاگل ہے، پچھلے سال پاگل خانے میں بھی رہ چکا ہے۔ کئی پولیس آفیسروں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ اب بھی پاگل ہے اور دن رات سڑکوں پر مارا پھرتا ہے۔ اچھا، دوسرا زخمی آدمی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ تو واپسی پر راستے ہی میں مر گیا۔ مورنیا کہتی ہے کہ ارشاد نے خود کو ایشیائی رقصوں کا ماہر بتا کر اس کی پارٹی کو اس عمارت میں مدعو کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ایشیا کے چند قدیم رقصوں کے متعلق بتائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ جب وہ کمرے میں پہنچی تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بے ہوش زخمی آدمی کرسی پہ بندھا ہوا دکھائی دیا۔ پھر ارشاد نے ان سب سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کی مرضی کے خلاف کیا تو ان کا بھی اسی آدمی کا سا حشر ہوگا۔
اس نے انہیں دمکانے کے لیے 2 ریوالور نکال لیے تھے، پھر مورنیا سے دوسرے کمرے میں تنہا چلنے کے لیے کہا۔ اس پر اس کے ساتھیوں کو غصہ آ گیا، ہنگامہ ہوا اور اس کے 2 ساتھی ارشاد کی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور پولیس پر بھی اسی نے گولی چلائی تھی۔ اور تم اتنے میں ہی بور ہو گئے؟ عمران جواہی لے کر بڑائی آواز میں بولا۔ کیا تمہارے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ ہاں، مورنیا ایک ایسے ملکی جاسوس ہے جو ساری دنیا پر اپنا تسلط چاہتا ہے۔ ثابت کر سکو گے؟ کیوں نہیں، غزالی جنوبی افریقہ کی سیکرٹ سروس کا آدمی تھا، عمران نے کہا، اور میز کی دراز سے ٹریسنگ کا کلاتھ کا وہ ٹکڑا نکال کر فیاض کے سامنے ڈال دیا جو غزالی کے کوٹ کے اندر سے نکلا تھا۔ فیاض اسے دیکھنے لگا۔ اس انگوٹھی کا مطلب یہی تھا کہ ضرورت پڑنے پر کوٹ ادھیر ڈالا جائے۔ دیکھو، اس تحریر کے نیچے اس محکمے کی سرکاری مہر بھی موجود ہے جس سے غزالی کا تعلق تھا، اور تم وہاں کی حکومت سے اس کی تصدیق بآسانی کر سکتے ہو۔ خود غزالی کو اس بات کا خدشہ تھا کہ مورنیا کے تعاقب کے سلسلے میں وہ اپنی زندگی بھی کھو سکتا ہے، اس لیے اس نے یہ تحریر اپنے کوٹ میں اس طرح چھپا رکھی تھی، اور اس کے مرنے کے بعد وہ انگوٹھی ہی اس تحریر تک دوسروں کی رسائی کر سکتی تھی۔ پوری تحریر پڑھو، خود ہی واضح ہو جائے گا۔ غزالی عرصے سے اس کے تعاقب میں رہا ہے۔ وہ اس بات پر بھی شبہ کرتا ہے کہ مورنیا نسلاً اطالوی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ خواہ میری زندگی ہی کیوں نہ ختم ہو جائے، میں مورنیا کے خلاف ٹھوس قسم کے ثبوت مہیا کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ ایک ایسے ملک کی جاسوسا ہے جو ایک مخصوص قسم کے انقلاب کے ذریعے ساری دنیا پر اپنے تسلط کے خواب دیکھ رہا ہے۔ مورنیا ساری دنیا میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی پھرتی ہے، حالانکہ اس سیاہی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں اپنے ایجنٹ بناتی پھرے۔ اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ غزالی نے بھی مورنیا کے ساتھ کئی ملکوں کی سیاحت کی ہے۔ اور پیارے فیاض، اور کیا کیا بتاؤں، میں تو اس کیس پہ محض مکھیاں مارتا رہا ہوں۔ یہ دراصل غزالی اور ارشاد کا کیس ہے، اس شہید کا کیس ہے جس کے جسم سے اس کی زندگی میں کافی خون نکال لیا گیا تھا۔ عمران نے ارشاد اور اس کے ساتھی کا واقعہ دہراتے ہوئے پوچھا۔ ارشاد کہاں ہے؟ حوالات میں، حالانکہ وہ چیخ رہا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے، وہ بہت اہم رازوں کا انکشاف کرے گا، مگر ایس پی نے اسے حوالات میں ڈلوا دیا۔ مورنیا اس وقت بھی ایس پی کے دفتر میں موجود ہے اور وہ اس کی دل دہی کاٹ رہا ہے۔ ارشاد بہت کچھ بتائے گا، وہ اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ فیاض، وہ ان سے بہتر ہے جو خود کو ملک و قوم کا محب کہنے کے باوجود بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کوئی ثبوت؟ عمران، جلدی کرو پیارے، وقت کم ہے۔ ایس پی مجھے پر کہکے لگا رہا ہوگا۔ اور وہ سنگریزے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، جو پیشانی میں چبھے ہوئے تھے، ان کے پھینکنے کا طریقہ ایک دلچسپ ایجاد ہے۔ عمران دیوار کی طرف بڑھا جہاں اس کا کوٹ ہینگر سے لٹکا ہوا تھا، پھر جیب سے وہ سیاہ رنگ کا چپٹا سا ڈبہ نکال کر فیاض کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ ایک چھوٹی سی پریشر مشین ہے، ادھر آؤ تمہیں دکھاؤں۔ عمران نے ڈبے کو میز پر رکھ کر اسے کھول ڈالا۔ یہ دیکھو، اس بٹن کو دبانے سے ایک چھوٹا سا ٹریگر باہر نکل آتا ہے، اور یہ دیکھو، یہ وہ چھوٹی چھوٹی بیریاں، ٹریگر دباتے ہی یہ بیریاں مشین سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں، مشین چل پڑتی ہے اور اس سوراخ سے سنگریزوں کی بچھار نکلنے لگتی ہے۔ یہ خانہ دیکھو، اس میں زہریلے سنگریزوں کی خاصی مقدار موجود ہے۔ بہت عمدہ، فیاض عمران کی پیٹھ ٹھونکتا ہوا بولا، اب ہم نے میدان مار لیا ہے، اسے لے جاؤ، عمران نے کہا، لیکن احتیاط سے رکھنا، ورنہ تمہاری بیوی طلاق لینے سے قبل ہی آزاد ہو جائے گی اور میری فرم کا خواہ نقصان ہوگا۔ مگر عمران، تم غزالی سے کیسے واقف ہو گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ محض اتفاق، وہ خود ہی مجھے مورنیا کا آدمی سمجھ کر مجھ سے بر گیا تھا، اور مورنیا نے سلانیوں کا حوالہ بھی دیا تھا، پھر اسے اپنی غلط فہمی کا اعتراف کرنا پڑا۔ بھلا میں کب اسے چھوڑنے والا تھا؟ میں نے اس کا تعاقب کر کے اس کی رہائش گاہ کا پتہ لگا لیا۔ اس طرح دوسری صبح میں اس کی تلاش پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ عمران نے لیڈی تنویر والے واقعہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور آرٹامنوف؟ فیاض نے پوچھا۔ آرٹامنوف؟ ہاں، وہ سگریٹ کی ایک خالی ڈبیا کی وجہ سے پکڑا گیا۔ عمران نے دوسرا واقعہ بھی دہرایا، اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر وہ اس مرض کا شکار نہ ہوتا تو عمران زندگی بھر سر پٹکتا رہ جاتا، کیونکہ وہ مورنیا سلانیوں کا نام بھی بھول گیا تھا۔ یہ ایک بڑی واہیات عادت ہے، خواب خواب نے دستخط بنانا۔ میں نے اکثر تمہیں بھی اس حرکت کا مرتکب ہوتے دیکھا ہے۔ تم اکثر بے خیالی میں اپنے ناخنوں اور ہتھیلی پر اپنے دستخط بنایا کرتے ہو۔ عمران کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بولا، ادھر غزالی نے اپنی تحریر میں مورنیا کی قومیت کے بارے میں شبہ ظاہر کیا ہے۔
وہ لکھتا ہے کہ اس کا نام اطالویوں جیسا ہے، لیکن وہ حقیقتاً اطالوی معلوم نہیں ہوتی، لہٰذا میں نے اس کا تجربہ کیا اور مجھ پر حقیقت کھل گئی، وہ اطالوی نہیں بلکہ جرمن ہے۔ عمران نے چمگادڑ پھینکنے والی حرکت بیان کی اور کیپٹن فیاض بے تحاشا ہنسنے لگا۔ وہ اس وقت ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ لیکن عمران، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، رپورٹ پھر بھی نامکمل رہے گی۔ آخر میں اس کے بارے میں کیا لکھوں گا کہ مجھے غزالی کی قیامگاہ کا پتہ کیسے معلوم ہوا تھا؟ ہاں، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ارشاد ہی کی ذات سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم شروع ہی میں اسے اپنی رپورٹ میں جگہ دو، اس طرح کہ اس نے تمہارے پاس آ کر مورنیا کی اصل شخصیت پر روشنی ڈالی اور اس کا بھی اعتراف کیا کہ وہ خود بھی اس کی جماعت کا ایک رکن ہے، لیکن تمہیں اس کے بیان پر یقین نہیں آیا۔ اس پر اس نے غزالی کا حوالہ دے کر اس کا پتہ بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ جنوبی افریقہ کی سیکرٹ سروس کا آدمی ہے اور مورنیا کا تعاقب کر رہا ہے۔ جس رات کو یہ گفتگو ہوئی، اسی کی صبح کو غزالی کی لاش پائی گئی اور اس کے کوٹ سے برآمد ہونے والی گشتری نے تمہیں اس کے کوٹ کو دیر ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح تمہیں غزالی کی تحریر ملی، پھر تم ارشاد کے بتائے ہوئے پتہ پر غزالی کی قیامگاہ کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ وہاں تمہیں صفائی نظر آئی، لیکن وہ سگریٹوں کا خالی پیکٹ جس پر آرٹامنوف کے دستخط تھے، ہاں غالباً سمجھ گئے ہوگے۔ پھر تم اس سگریٹ کے پیکٹ سے مورنیا سلانیوں تک پہنچ گئے۔ ارشاد پھر کل شام کو تمہارے پاس آیا اور اطلاع دی کہ آج رات کو سریا لاج پر چھاپا مارا جائے تو مجرم عین موقع پر گرفتار کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ مقامی جماعت کے ایک فرد کو اس کی غلطی کی بنا پر سزا دیں گے۔ چنانچہ تم نے چھاپا مارا اور کامیاب ہو گئے۔ بس اب تم جا کر ارشاد کو پکا کر لو، اور ہاں، ارشاد سے یہ بھی کہلوا دینا کہ اسے غزالی کی شخصیت کا علم مورنیا ہی سے ہوا تھا۔ مورنیا نے اس سے کہا تھا کہ وہ غزالی سے ہوشیار رہے۔ جیو عمران جیو۔ فیاض ایک بار پھر اس کی پیٹھ ٹھونکنے لگا۔ بولو کیا مانگتے ہو؟ جو کچھ کہو گے مل جائے گا، بولو کیا مانگتے ہو؟ 10 ایسی مالدار عورتیں جو اپنے شوہروں سے طلاق چاہتی ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا اور فیاض ہنسنے لگا۔ اب باقی بچے تھے سر تنویر اور لیڈی تنویر۔ عمران کو ان کی فکر تھی اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان کا راز اگلوایا جائے۔ ٹھیک 1 بجے دن کو مقامی اخبار کے ضمیمے بازار میں آ گئے۔ ان میں غزالی اور مورنیا سلانیوں کی داستانیں شائع ہوئی تھی۔ عمران نے سوچا کہ بس یہی وقت مناسب ہے، لہٰذا وہ سر تنویر کے دفتر میں جا دھمکا۔ سر تنویر اخبار ہی دیکھ رہا تھا۔ عمران کا سامنا ہوتے ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اور سنائیے جناب، کیا خبریں ہیں؟ عمران بڑی بے تکلفی سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، تم بغیر اجازت یہاں؟ اس کی پرواہ نہ کیجیے، اخبار میں نے بھی پڑھا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہاں غزالی کی شخصیت میں دلچسپی لینے والے صرف مورنیا کے جماعت ہی کے آدمی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، یہ ضروری نہیں۔ سر تنویر کی سانس تیزی سے چلنے لگی تھی۔ لیکن میری شرافت بھی ملاحظہ ہو کہ میں نے اب تک پولیس کو آپ کے بارے میں مطلع نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں بلیک میلر ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ سر تنویر نے پھنسی آواز میں کہا۔ حقیقت بتا دیجیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ بتانے سے آپ کو کیا نقصان پہنچے گا؟ عمران نے سوال کیا۔ سر تنویر کچھ سوچنے لگا۔ عمران نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ بھی پھر بحال ہوتا جا رہا ہے اور آنکھوں کی صحت مند چمک بھی اود کر آئی ہے۔ دفاتر سر تنویر اٹھتا ہوا بولا، اچھا تم بیٹھو، میں لیڈی تنویر کی موجودگی میں کچھ بتا سکوں گا، کیونکہ اس کا تعلق ان کی ذات سے زیادہ ہے۔ تو آپ چلے کہاں؟ عمران اٹھتا ہوا بولا۔ لیکن اتنی دیر میں سر تنویر دروازے سے نکل کر اسے باہر سے بند کر چکا تھا۔ عمران کے ہونٹوں پر شرارت امیز مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف دوسرے کمرے میں سر تنویر پھول پر جھکا ہوا اور کہہ رہا تھا، سائرہ، میں نے اس بوکس ڈاکٹر کو اپنے آفس میں بند کر لیا ہے۔ تم عمران کو ساتھ لے کر فوراً آ جاؤ، آؤ جلدی کرو، بہت جلدی۔ وہ اس کمرے سے نکل کر پھر اپنے دفتر کے سامنے آ گیا۔ چپراسی کو اس نے پہلے ہی بھگا دیا تھا۔ عمران بڑے سکون سے اندر بیٹھا رہا اور اس کے اس سکون پر سر تنویر کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد لیڈی تنویر بکھلائی ہوئی وہاں آئی۔ وہ تو نہیں مل سکا ڈارلنگ، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ وہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ سر تنویر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ لیڈی تنویر پنجوں کے بل اوپر اٹھ کر شیشوں سے اندر جھانکنے لگی۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور پلٹ کر پوچھا، کیا یہی ہے؟ سر تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور لیڈی تنویر بولی، دروازہ کھول دو۔ کیوں؟ لیڈی تنویر نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے خود ہی دروازہ کھول دیا۔
सर तनवीर इसके साथ हंसने पर बुरी तरह जला गया। इमरान लेडी तनवीर को देखकर खड़ा हो गया था। लेडी तनवीर पर गोया हंसी का दौरा पड़ गया था। इमरान भी बेतहाशा कह के लगाने लगा, लेकिन वो पागलों की तरह हंस रहा था। ओह, ये क्या लगवियत है। अचानक सर तनवीर जोर से गरजा। लेडी तनवीर खामोश हो गई, लेकिन इमरान बदस्तूर हंसता रहा, और वो इस तरह पेट दबा दबा कर हंस रहा था जैसे सांस न समा रही हो। लेडी तनवीर जैसी संजीदा औरत भी दोबारा हंस पड़ने पर मजबूर हो गई। आखिर इसने बददिक्कत तमाम कहा, इमरान यही है क्या? इमरान, सर तनवीर ने हैरत से कहा, और फिर वो भी हंसने लगे। फिर अचानक संजीदा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही मालूम हुआ जैसे यकबयक कोई मशीन चलते चलते बंद हो गई हो। इस पर इन दोनों को और ज्यादा हंसी आई। खुदा खुदा करके माहौल संजीदा हुआ और इमरान ने फिर मतलब की बात छेड़ दी, और अब लेडी तनवीर को बताना ही पड़ा। लेकिन इसने इमरान से वादा ले लिया कि वो इसका राज खुद अपनी ज़ात ही तक महदूद रखेगा। नहीं रखेगा तो हम इसे पकड़ कर पीटेंगे, सर तनवीर ने कहा। क्या रहमान साहब के लड़के पर मेरा इतना भी हक ना होगा? फिर सर तनवीर ने बताया कि दोनों की शादी अफ्रीका में हुई थी, और लेडी तनवीर निचले तबका की एक आवारा औरत थी। लेकिन सर तनवीर को इससे मोहब्बत हो गई। लेडी तनवीर भी इसे चाहने लगी, और इसने वादा किया कि वह अपनी ज़िंदगी यकसर बदल देगी। लिहाजा दोनों रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलक हो गए। यहाँ किसी को भी लेडी तनवीर की असलियत से वाक़ियत नहीं थी, और वो सोसाइटी में इज्जत की नज़रों से देखी जाती थी। गजाली के मुतल्लिक़ दोनों सिर्फ इतना ही जानते थे कि वो नस्लन तुर्क और जनूबी अफ्रीका का बाशिंदा भी है, और लेडी तनवीर की असलियत से भी अच्छी तरह वाकिफ था। लिहाजा इसे एक दिन अपने मुल्क में देखकर सर तनवीर को बड़ी हैरत हुई, और इसने सोचा कि कहीं गजाली यहाँ के आला तबके तक ये बात ना पहुँचा दे। लिहाजा वो दोनों इससे मुलाकात करने की कोशिश करने लगे। जब कामयाबी ना हुई तो लेडी तनवीर ने इमरान की मदद हासिल करने के मुतल्लिक़ सोचा, क्योंकि इसकी फर्म का इश्तिहार काफ़ी इत्मीनान बख्श था। यानी वो समझ गई कि वो कोई प्राइवेट सराग रसां है, और कानूनी तौर पर यहाँ किसी प्राइवेट सराग रसां की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इसने तलाक व शादी के दायरे का ढूंढ रचाया है। मगरबी ममालिक में भी अक्सर इसी किस्म के ताल्लुकात आमा की फर्में पाई जाती हैं, लेकिन हकीकतन इनके अरकान प्राइवेट सराग रसां होते हैं, और किसी कानूनी दुश्वारी की बिना पर इस किस्म के इदारों की आड़ लेकर काम करते हैं। बहरहाल ये दास्तान दोनों की जीपी सी पर ख़त्म हो गई।